السلام علیکم۔ آج ہم جو نفس کے علم کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو کل ہم نے بات کی تھی اللہ کے نبی سے محبت کے حوالے سے، تو آج نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈیولز انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، یا شیطان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں وہ بتاؤں گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اس ملک پہ اس قوم پہ رحم کرے۔ تو بنا کسی ٹائم ضائع کیے میں اپنے ٹاپک کی طرف ہی چلتا ہوں، ڈیولز انٹروڈکشن، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس اپنی اصل میں جن ہے، جن مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن سے جنین ہے، یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں جو ہو اور چھپ نظر نہ آئے، ٹھیک، نظر آئے، اس طرح بحشت کو جنت بھی اس لیے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نظر ہی سے دیکھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں جو ہے مقرب ترین فرشتہ کہلاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور معلوم ٹھہرا۔ تو اس کا نام ابلیس اس لیے ہے کہ ابلیس بھی ہے، ابلیس کا مطلب ہے کہ اس کا رنج و غم کے مارے جو ہے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ابلیس ملائکہ اور ان میں سب سے مقرب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ جنوں کا جو ہے خازن تھا، اس کی بادشاہت آسمان اور دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ تو وہ جنوں کا جو ہے خازن تھا، اس کی بادشاہت جو ہے آسمان اور دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ لفظ شیطان شطن سے ہے اور شاطن کے معنی جو ہیں خبیث اور پست کے ہیں۔ تو شیطان وجود سرکش و تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان اسم عام جنس ہے، تو جبکہ ابلیس جو ہے اس میں خاص علم ہے۔ تو اللہ کے بعد شیطان کا سب سے بڑا شیطان جو انسان کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو یہ انسان کو ابتدائے خلق سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، جب سے انسان کو تخلیق کیا گیا یہ تب سے انسان کو جانتا ہے۔ تو شیطان کی انسان سے دشمنی جو ہے اصل میں مخلوقات کا حسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جیلسی بٹوین جو کریچرز ہے۔ تو یہ چونکہ پہلے خلق کیا گیا اور مقرر تھا، اس لیے نئی مخلوق جس کا مستقبل میں اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ انسان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہونے والا تھا، تو یہ اس سے گوارا نہ تھا اور اسی وجہ سے وہ انسان سے حسد کرنے لگا۔ تو اس سے زیادہ اس لیے اس نے آدم کو سجدہ جو کرنے سے انکار کیا۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ اعراف کی جو ہے 11 سے 18 آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے جو ہے مٹی سے بنایا ہے۔ کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تک لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر ان میں سے جو ہے شکر گزار نہیں پائے گئے،
ٹھیک ہے، فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہاں مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ جو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے آدم سے اس لیے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شرافت و فضیلت کیوں عطا کی، ٹھیک ہے، انسان کو، جب کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو اس حسد و کبر میں جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا انسان کو۔ اس میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ تمام اہل آسمان میں سب سے معتبر فرشتہ ہے۔ تو اس کا یہ گھمنڈ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا درست انداز اللہ پاک کو بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس جو ہے اس کا انکشاف مشیت الہی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا ان کے دوران ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا گھمنڈ جو ہے سب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ تو برہنائی تکبر صاف ارتکاز کر کے حکم جو ہے کے بعد اپنی اصلیت سے یہ سب کے سامنے جو ہے ظاہر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ منکر حتیٰ کہ کچھ متنازع صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں، کچھ مفکر اور کچھ جو ہے متنازع صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی کیا مجال تھی اللہ پاک کے حکم کے سامنے وہ انکار کرے۔ تو وہ اللہ کی مرضی سے یہ سب کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی آزمائش کے لیے شیطان کا کردار جو ہے وہ بنیادی تھا۔ تو جیسے عزازیل نے بخوبی نبھایا، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر مسلمان صوفیہ میں سے سب سے زیادہ متنازع کردار جو ہے وہ حسین ابن المنصور الحلاج کا ہے۔ تو ابلیس اللہ کے ارادوں کی مشیت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ارادوں کی مشیت کا ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، ناگوار، کڑے اور نازک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں غرور سما چکا ہے۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تو اللہ آدم کو بتا رہا تھا کہ اللہ آدم کو بنا رہا تھا، انسان کو تخلیق کر رہا تھا۔ تو آدم کو سجدہ کرنے کے دوران ابلیس کی تکبر اور جو ہے تمام فرشتوں اور آدم پر اشکار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اپنے بے پناہ علم سے عزازیل کو ابلیس بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اور عزازیل کے تکبر نے اسے جو ہے ابلیس بنا ڈالا۔ تو اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو پیچھے بیان کی گئی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ یہ سورہ اعراف کی 16 نمبر آیت ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس کو احساس ہوا کہ اس کا وہ تکبر جسے وہ اپنے آپ میں چھپائے پھر رہا تھا، اللہ نے سب کو سامنے جو ہے اشکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر انکشاف ہوا کہ آدم کو سجدہ کرنا تو صرف ایک ٹیسٹ تھا، یہ امتحان تھا۔ اس کا مقصد صرف کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دینا تھا۔ تو اس لیے اس نے اپنا جرم پکڑے جانے پر جو ہے شدید رنج اور مایوسی میں بے پناہ حیرت سے کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان جو الفاظ میں ابلیس کی خبیث ترین جو فطرت ہے پوری طرح جو ہے کھل کے سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کے باعث مجھ میں سے باہر نکال کر سب پر جو ہے عیاں کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ سرکشی کی انتہا کے مالک کو جو ہے کون و مکان کو چیلنج دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس ازل سے ابلیس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے منصوبوں میں شریک کرنے پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہرگز اللہ کو اس کائنات کی کوئی شے جو عاجز نہیں کر سکتی، بے شک۔ تو یہ نقطہ پہلی بار بیان کر رہا ہوں کہ آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد شیطان کی اصلیت کو جو ہے سامنے لانا تھا، یا منظر عام پر لانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سجدے کی حقیقت ایک اور بھی ہے جو اگر بیان نہ کروں تو بے انصافی ہوگی۔ یہ سجدہ اپنی اصل میں جو ہے تب بھی اللہ کو ہی سجدہ تھا، اور کیونکہ سجدہ کے لائق صرف رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے، سجدے کے لائق اور کوئی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ رب کو ایسے تھا کہ جیسے آدم کی تخلیق ہمارے عظیم شان رب کی ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ جو ہے کس کو کرنے کا حکم ہوگا؟ اللہ کی تخلیق کو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی تخلیق کو حکم جو ہے سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ خود اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو جب حکم بھی اللہ کا، تخلیق بھی رب کی، تو سجدہ تخلیق آدم کا مطلب خود اللہ کو سجدہ کرنے کا۔ اللہ نے شیطان کو یہ حکم جو ہے انڈائریکٹلی دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ باری تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، بے شک اب جو ہے
مقصد رب کا یہ تھا کہ اس کی ابلیس کی ہے حقیقت سب کے سامنے واضح ہو، تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے، کوئی شک باقی نہ رہے، کیونکہ شیطان کا سٹیٹس جو ہے ذرا VIP کہہ سکتے ہیں تو تھا، اس کو ذلیل بھی اس سٹیٹس کو مد نظر رکھ کے کیا گیا۔ تو اب اگر آدم کو سجدہ کے حکم کا مقصد سمجھ نہ آئے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو عجیب بحث دیکھی ہے، جہاں یہ موضوع دیکھا ہے وہاں علماء کو جو ہے تعظیمی سجدے کی توجیہات جو ہے مصروف پایا گیا، حالانکہ اعراف کی ان آیات میں اللہ نے صاف کھول کر سب کو بتایا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تیری سیدھی راہ میں ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ابلیس کا یہ مکالمہ ڈائلاگ اس جگہ اپنی اندر انکشافات کا جہان رکھتا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ 30 سے 36 آیت کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیں آپ۔ اور جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے کہا زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا میں جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو جسے تم ظاہر کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کو کہا تھا۔ تو پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اسے عزت اور راحت سے نکالا کہ جس میں وہ تھے، آدم اور حوا۔